صدر ٹرمپ کا کورونا وائرس کا ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد نہ صرف ان کی صحت کے حوالے سے بلکہ 3 نومبر کے صدارتی انتخابات پر اس کے ممکنہ اثرات کے بارے میں بھی بہت سے ابہام پیدا ہوئے ہیں۔ جانس ہاپکنس یونیورسٹی کے مطابق دنیا بھر میں 3.5 کروڑ سے زیادہ افراد اس وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ صدر ٹرمپ کو ایک ایسے وقت کورونا وائرس لاحق ہوا ہے جب وہ اور ان کے صدارتی حریف جو بائیڈن سیاسی مہم جوئی کے آخری مہینے میں داخل ہوئے۔ بائیڈن ٹیم نے صدر ٹرمپ میں کووڈ-19 کی تصدیق کے بعد ان کے خلاف منفی سیاسی اشتہارات روک دیے۔ ریپبلکن نائب صدارتی امیدوار مائک پینس اور ان کی ڈیموکریٹک حریف کاملا ہیرس کے درمیان مباحثہ بدھ کو ہونا ہے، جبکہ عوامی رائے کے کئی جائزے صدر ٹرمپ پر جو بائیڈن کی برتری دکھا رہے ہیں۔ لیکن اب اس سوال میں دلچسپی بڑھ رہی ہے کہ صدر ٹرمپ کی صحت سیاسی مہم جوئی کے باقی ماندہ ہفتوں پر کیسے اثر انداز ہوگی۔ ایک تبدیلی تو بائیڈن کیمپ میں محسوس کی گئی کہ صدر ٹرمپ سے اختلاف کے ساتھ ہی ان کی بیماری پر تشویش کا اظہار بھی کیا جائے۔ یہ سوال سیاست کے بارے میں نہیں بلکہ ٹرمپ کی جلد اور مکمل صحت یابی کے بارے میں ہے۔ ہم اپنی سیاسی مہم کے دوران جو بائیڈن کی لیڈرشپ کے انداز کو اجاگر کرنے کے علاوہ ان کے تجربے اور ملک کو اکٹھا کرنے کی منفرد صلاحیت کے ذریعے مشترک قدرے تلاش کر کے معاملات کو آگے بڑھائیں گے۔ ٹرمپ کیمپین کے سینئر ایڈوائزر جیسن ملر کے مطابق صدر ٹرمپ نے بہت سی احتیاطی تدابیر اپنائی ہیں اور اس وائرس کے خلاف جنگ میں بھی خود کو ایک لیڈر ثابت کیا۔ جیسے کہ ہم نے جو بائیڈن کے حوالے سے بھی دیکھا، میرا مطلب ہے ہم سب خود کو باقی زندگی کے لیے تہہ خانے میں بند نہیں کر سکتے۔ ہمیں باہر نکل کر اپنی زندگیاں جینی ہیں، رسک لینے ہیں، ویکسین بنانی ہے اور اس وائرس کو شکست دینی ہے۔ جبکہ ریپبلکن پارٹی کی سیاسی مہم سے منسلک ایلس اسٹیورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ کے لیے یہ بیماری ایسے ووٹرز کو مائل کرنے کا اچھا موقع ثابت ہو سکتا ہے جو اب تک فیصلہ نہیں کر پائے کہ وہ کس کو ووٹ دیں گے۔ انہیں ایسے ووٹرز پر توجہ دینی چاہیے جو ابھی تک فیصلہ نہیں کر پائے۔ ہمدردانہ لہجہ، اس بیماری کی سنجیدگی پر گفتگو صدر ٹرمپ کو ایسے ہی ووٹرز اپنی جانب مائل کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔ ایک بات تو ثابت ہے کہ وائٹ ہاؤس جیتنے کی اس کانٹے کی دوڑ میں ابھی کوئی بھی پیش گوئی کرنا قبل از وقت ہے۔ میچل کوئن کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔